السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فقد قال الله تعالى في شأن حبيبه تعظيما وتكريما: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا وعلى آل سيدنا محمد وسلم على محترم المقام قابل صد احترام اساتذہ کرام اور چمن نوری و عارف میں شب روز گزارنے والے زندگی پروان، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم کا احسان کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فضل عظیم عنایت فرمایا. مزید کرم کا کرم یہ کیا کہ ایسے پرفتن قرآن شوق دور میں ایک ولی کامل کی نسبت و صحبت عنایت فرمائی اور انہیں کے قائم اللہ جعلہ میں رہ کر علم دین حاصل کرنے کا ایک سنہرا فائدہ عنایت فرمائی. الحمدللہ الحمدللہ. محترم سامعین کرام، آج کے ہمارے اس محفل تقاریر کچھ ناچیز کو دیا گیا عنوان معاونین شہید عالم میدان کربلا. وہ جانثار صفے کربلا وہ بردے چلی، وہ جانثار صفے کربلا وہ بردے چلی، جن کے لہو سے چمکتی ہے شمع دین نبی. وہ جھکے نہ کبھی باطل کے قصر کے آگے، وہ جھکے نہ کبھی باطل کے قصر کے آگے. وہ تھے حسین کے ساتھی، وہ تھے وفائے. محترم سامعین کرام، آج کا موضوع نہایت اہم پر فکر انگیز ہے. جب بھی کربلا کا ذکر ہوتا ہے تو امام حسین علیہ السلام کی قربانی ہمارے نگاہوں کے سامنے آتی ہے. لیکن اگر ہم کربلا کی تاریخ کا گہرائی سے مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی کامیابی کے پیچھے آپ کے باوفا معاون بھی، آپ کے باوفا ساتھی بھی شامل تھے. یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے اولاد، مال، منصب، اپنا سب قرآن حسین میں قربان کر دیا مگر حق کا دامن نہیں چھوڑا. اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے: من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. کچھ مرد مومن ایسے ہیں جنہوں نے اپنے وعدے پر سچے قائم ہوئے اور اس میں سے بعض اپنی ذمہ داری پوری کر چکے اور بعض انتظار میں ہے اور انہوں نے اپنے عہد میں کوئی تبدیلی نہیں کی. کربلا کے تمام شہداء اس آیت کے عملی نمونے تھے. انہوں نے دنیا کی زندگی پر آخرت کی زندگی کو ترجیح دی، حق کا دامن نہیں چھوڑا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. اور ایک دوسری جگہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہو اور میں حسین سے ہوں. اس حدیث کے مطابق جس معاونین نے حسین علیہ السلام کی مدد کی گویا کہ اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی. جس معاونین نے حسین علیہ السلام کی اطاعت کی گویا کہ اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی. اور جس نے رسول پاک حسین علیہ السلام کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی. یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی نصرت اور آپ کے ساتھ وفاداری اختیار کرنے والے اس دور حضرات تاریخ میں بھی عزت و عظمت کے مقام پر فائز ہے. حسین علیہ السلام کے ساتھ ہی مختلف قبائل، مختلف عمرہ اور مختلف
مختلف علاقوں سے تعلق رکھتے تھے، مگر ان سب میں ایک بات مشترک تھی کہ امام علی مقام پر کامل ایمان اور آپ پر جان نچھاور کرنے کا جذبہ، آپ پر جان نثار کرنے کا جذبہ۔ میدان کربلا میں آپ کے بھائی بھی تھے، آپ کے اولاد، آپ کے رشتہ دار، آپ کا پورا قبیلہ اور اصحاب رسول بھی تھے، اور یہ تمام کے تمام معاون شہید ہیں۔ محترم سامعین کرام، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ بہادری، شجاعت اور ایثار کے مثال تھے۔ جب خیمے میں پانی ختم ہو گیا تو آپ نے بچوں کی پیاس بجھانے کے لیے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر خوراک کی طرف رخ کیا، پانی لے لیا مگر خود پانی نہ پیا اور فرمایا کہ حسین پیاسے ہیں، میں کیسے پانی پی سکتا ہوں؟ جب آپ پانی لے کر لوٹ رہے تھے تو یزید نے آپ پر حملہ کیا اور آپ کے دونوں بازو شہید ہو گئے، مگر آپ نے وفا کا دعوت نہیں چھوڑا۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شکل و صورت اور اخلاق میں مشابہت ہے۔ جب وہ میدان جنگ میں جانے لگے تو حسین علیہ السلام نے آسمان کی طرف رخ کیا اور عرض کیا، اے اللہ تو گواہ رہنا، یہ نوجوان جنگ میں جا رہا ہے، اور امام اور علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ اپنی جوانی اللہ کی راہ میں قربان کر دی۔ حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ کم عمر میں تھے مگر ایمان کا جذبہ پہاڑ کے مانند مضبوط تھا۔ جب حسین علیہ السلام نے آپ سے پوچھا کہ آپ کو موت کیسی لگتی ہے تو آپ نے کیا پیارا جواب دیا، عرض کیا، چاچا جان، اللہ کی راہ میں موت مجھے شہد سے زیادہ میٹھی ہوتی ہے۔ حضرت حبیب بن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ جو کہ بوڑھے سال کے ہیں، بڑھاپا ہونے کے باوجود امام حسین علیہ السلام کی نصرت اور امام حسین علیہ السلام کی نصرت کے لیے میدان جنگ کربلا کے میدان میں پہنچے، اور آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ حق کی حمایت کے لیے عمر نہیں دیکھی جاتی بلکہ ایمان اور اخلاص کی ضرورت ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا، عباس کی وفا ہو کے قاسم کا حوصلہ، عباس کی وفا ہو کے قاسم کا حوصلہ، ہر معاون نے حسین پہ قربان جان دی ہے۔ محترم سامعین کرام، حضرت مسلم بن اوجس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میدان کربلا میں پہلے شہید ہوئے، جب آپ زخمی ہو کر زمین پر گر گئے تو امام حسین علیہ السلام آپ کے سامنے تشریف لائے۔ آپ اس وقت بھی یہی بات کہہ رہے ہیں کہ امام حسین کا ساتھ نہیں چھوڑنا، یہی وفا کی عادت شریف کا ہے۔ محترم سامعین کرام، میدان کربلا میں صرف مردوں نے ہی نہیں بلکہ خواتین نے بھی صبر و استقامت کا دامن نہیں چھوڑا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نے ہر تکلیف برداشت کی اور صبر و استقامت کا دامن نہیں چھوڑا، اور کربلا کا پیغام ہمیشہ کے لیے دنیا تک پہنچا۔ ان تمام اصحاب کی سیرت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ظلم کا ساتھ ہر کسی حال میں دینا نہیں چاہیے۔ اللہ کے اور اس کے رسول کے ایمان کے لیے اگر ہمیں جنگ کرنا پڑے تو جنگ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک سے ارشاد فرماتا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم ضرور تم کو آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، پیاس سے، مال سے، اولاد سے۔ اگر ہم کو اس آیت کی عملی تفسیر دیکھنا ہو تو میدان کربلا کو دیکھ لو، وہاں خوف بھی تھا، بھوک بھی تھی، 3 دن کی پیاس بھی تھی، اہل بیت اطہار اور آپ کے معاویے سے ہی اس آزمائش پر کھڑے اتر آئے، اور اصحاب رسول نے تمام امت مسلمہ کو یہ پیغام دے دیا کہ کچھ بھی ہو جائے لیکن ایمان کے لیے جنگ کرنی چاہیے۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے کیا کہا، شہادتوں کا سفر جب بھی آئے گا، شہادتوں کا سفر جب بھی آئے گا، حسین کے ساتھ ہر ایک باوفا بھی آئے گا۔ کربلا والوں نے دنیا کو یہ پیغام دے دیا، کربلا والوں نے دنیا کو یہ پیغام دے دیا، حق پہ جینا، حق پہ مرنا ہی وفا ہے۔
آخر تک کی تقریر کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اے اللہ کہنے سننے سے آگاہ بولنے والے کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اللهم طول عمر مرشدنا ووالدنا واساتذتنا وجميع قواعدنا مع الصحة والسلامة والعافية يا رب العالمين اللهم يسر صبر شيخنا يا رب العالمين برحمتك يا ارحم